على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم صدر گرامی قدر معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم۔ آج کے اس معزز ایوان میں میرا موضوع سخن ہے جشن آزادی۔ جلال آتش برقوس صاحب پیدا کر، جلال آتش برقوس صاحب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، بہے زمیں پہ جو تیرا لہو تو غم نہ کر، اسی زمیں سے مہکتے گلاب پیدا کر۔ صدر وقار، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت جبکہ غلام ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ آزادی بلبل میں شاہینوں کی ادائیں پیدا کرنے اور ممونوں کو شہبازوں سے لڑانے کا نام ہے، کیونکہ جناب والا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ صدر وقار، آزادی جیسی عظیم نعمت ہمیں یوں ہی تذکرے میں رکھ کر نہیں دے دی گئی، بلکہ ہمارے بزرگوں نے آزادی کے چراغ خون جگر سے جلائے۔ اس کی مانگ میں لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہزاروں بہنوں کی چادریں، لاکھوں ماؤں کی دعائیں اور ہمارے بزرگوں کی التجائیں شامل ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج وطن عزیز کو مہنگائی اور بے روزگاری جیسے دردناک عذاب پہ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آج وطن عزیز کے یہ نوجوان اقتدار کے ایوانوں سے یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہمارے قائد نے بے پناہ قربانیاں دے کر پاکستان اسی لیے حاصل کیا تھا۔ نہیں ہرگز نہیں جناب والا، بلکہ ہمارے قائد کے سفر کی منزل نظیر جنت دل آویز پاکستان، سرسبز و شاداب میدانوں اور فلک بوس پہاڑوں کا پاکستان، مہکتے پھولوں اور دل آویز بہاروں کا پاکستان، ایک ایسا پاکستان جس کے بیٹے اس کی دھرتی کے رکھوالے، ایک ایسا پاکستان جس کے دہکاں پسینے میں ڈھالے، ایک ایسا پاکستان جس میں لا قانونیت اور فرقہ واریت بالکل نہیں، وہ اس سے پالیاں، وہ اس سے پاک ہے۔ اور یہ پاکستان اقوام عالم کا امام، اور یہی تھا قائد و اقبال کا تصور پاکستان، اور یہی تھا قائد و اقبال کا تصور پاکستان۔ جنت سے کہیں بڑھ کے حسین میرا وطن ہے، جنت سے کہیں بڑھ کے حسین میرا وطن ہے، ہم سر ہے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے۔ صدر وقار، آئیں ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ وطن عزیز کو ایسا چمکتا چاند بنا دیں گے کہ اس کی روشنی سے کل عالم چمکے گا۔ ہر نفس کو ہم زیر و زبر کر کے رہیں گے، ہر نفس کو ہم زیر و زبر کر کے رہیں گے، ہر ذرے کو ہم دوش قمر کر کے رہیں گے۔ مایوس ہیں جو جینے سے تیرے جہاں میں، ہم ان کو بھی سرگرم سفر کر کے رہیں گے، ہم ان کو بھی سرگرم سفر کر کے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔